بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والإکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصور الرابع ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 8 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الثالثۃ عشرہ کا درس ثانی ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو صفحہ 24 سے مزید 2 مشقیں التدریب السادس، اسی طرح التدریب السابع سبق کا حصہ بنائیں گے۔ تو چھٹی مشق میں کہتے ہیں محاکات تعبیر الآتی بکلمات مناسبۃ، کہتے ہیں مناسب کلمات کی مدد سے، مناسب کلمات کے ذریعے آنے والی تعبیر کی کاپی کریں، نقل کریں، پیروی کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مختلف 6 تعبیرات دی گئی ہیں، 6 عربک جملے ہمارے سامنے ہیں۔ تو پھر اس کے ہر تعبیر کے تحت 4 مزید خالی جگہ کے طور پر جملے دیے گئے ہیں۔ تو پھر اس میں مناسب الفاظ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کرنے ہیں کہ جو معنی بہتر بنا رہے ہوں، تو آپ مختلف انداز سے جو میں عرض کروں گا اس سے ہٹ کر بھی بنانے کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تو بہت اچھے انشاءاللہ معنی بن جائیں گے۔ تو پہلی تعبیر ہے، کہتے ہیں کیف تسیر امورک فی الجامعہ۔ کیف کہتے ہیں کیسے، تسیر امورک آپ کے معاملات چل رہے ہیں، فی الجامعتی یونیورسٹی میں، آپ کے جامعہ میں، یونیورسٹی میں معاملات یا حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اب یہ ایک تعبیر ہے، تو نیچے بھی اسی طرح کی تعبیر ہے۔ تو آپ نے مختلف فی الجامعہ یا فی البیت، ٹھیک ہے، مطلب جس طرح میں آگے عرض کر رہا ہوں، تو آپ نے وہ لگانے ہیں، تو تعبیر پھر اس طرح کی بن جائے گی کہ آپ کے فلاں جگہ میں کیسے معاملات چل رہے ہیں، حالات چل رہے ہیں، مطلب جو فی کے بعد آپ لگائیں گے اسی طرح کا اردو معنی بن جائے گا۔ آگے مطلب کیف تسیر امورک فی البیت لگا دیں، گھر میں معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ کیف تسیر امور الطلابی، یعنی ضمیر ہٹا کر ہم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ امور کا ہی کریں، آپ جو کاف ضمیر کی جگہ پر بدل بھی سکتے ہیں، یعنی آپ کے معاملہ کیسے چل رہے ہیں، غائب کے بھی پتہ کر سکتے ہیں، یعنی کسی کی بات چل رہی ہو تو پھر اس کی طرف ضمیر اٹھانی ہو تو کیف تسیر امورہ یا امورہا امورہم، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف ضمیر کو چینج کر کے آپ مختلف معنی لے سکتے ہیں، پھر اس میں ظاہر بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کیف تسیر امور الطلاب فی الفصل، کہ درجے میں، کلاس روم میں طلباء کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ چینج کرنے سے مختلف معنی مزید بن جائیں گے۔ آگے ہے کیف تسیر امور کا فی السفر، آپ کے سفر کے معاملات، حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اچھا، آگے ہے کیف تسیر امور کا مع اصدقائک، آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ آگے دوسری تعبیر ہے، کہتے ہیں حل من جدید عندک الیوم فی الدراسہ، کہتے ہیں حل من جدید، کیا کوئی نئی بات ہے، عندک آپ کے پاس، الیوم آج، فی الدراسہ اسٹڈی کے متعلق، پڑھائی کے متعلق۔ مطلب کیا ہو گیا تعبیر کا کہ کیا آج کے دن پڑھائی کے متعلق آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے، نئی بات ہے، کوئی نئی خبر ہے۔ تو اب یہ ایک تعبیر ہے ہمارے سامنے، تو اس کو بھی ہم نے مختلف چیزیں چینج کر کے نا فی الدراسہ کی جگہ پر تو مختلف معنی بن جائیں گے۔ جیسے دیکھیں حل من جدید عندک الیوم، کیا آج آپ کے پاس کوئی نئی چیز ہے، فی الاخباری یعنی نیوز کے بارے میں، یعنی جو نیوز آتی ہیں، تو نیوز کے اندر جو معاملات چلتے ہیں ملکی حالات یا انٹرنیشنل طور پر، تو اس حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آج آپ کے پاس اخبار، نیوز سے ریلیٹڈ کوئی نئی چیز ہے۔ تو آگے ہے حل من جدید عندک الیوم فی الطلبہ، فی الطلبہ لگا لیں آپ، کیا طلباء سے ریلیٹڈ آج کے دن آپ کے پاس کوئی نئی اپڈیٹ ہے، کوئی نئی خبر ہے، نئی چیز ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آگے لگا لیں آپ حل من جدید عندک الیوم فی المکتبہ، مکتبہ ویسے جو شاپ ہوتی ہے بکس کی، اس کے لیے معنی مشہور ہے کتابوں کا مرکز، تو لیکن اس کے لیے لائبریری کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کے پاس آج لائبریری کے متعلق کوئی اپڈیٹ ہے، نئی بات ہے، نئی خبر ہے۔ آگے تیسری تعبیر ہے خالد صغیر ولکنہ مع ذلک نشیط، کہتے ہیں کہ خالد چھوٹا ہے، یعنی اس کی عمر چھوٹی ہے
لیکن اس کے باوجود، ما ذالکہ کا مراد ہوگا مطلب چھوٹا ہونے کے باوجود، نشیطن وہ ذہین ہے، چلاک ہے، فعال ہے، سرگرم ہے، چست ہے، ٹھیک ہے. تو خالد چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چلاک ہے. المسجد صغیر، مسجد چھوٹی ہے، ولکنہ مع ذالک نظیف، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ولکنی لکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں، ولکنہ، کیونکہ پیچھے مسجد کی بات ہو رہی ہے. تو المسجد صغیر ولکنہ مع ذالک نظیف، مطلب مسجد چھوٹی ہے لیکن وہ اس کے باوجود، یعنی چھوٹی ہونے کے باوجود صاف ستھری ہے، نظیف ہے. آگے لکھ لیں آپ، الطالب صغیر، طالب علم چھوٹا ہے، ولکنہ مع ذالک فہیم، یہاں پر بھی ولکنہ کر لیں طالب علم کی مناسبت سے. کہتے ہیں طالب علم چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ذہین ہے، فہیم ہے، فہم والا ہے، سمجھدار ہے. ھذا الحاسوب صغیر، کہتے ہیں یہ کمپیوٹر چھوٹا ہے. حاسوب کہتے ہیں کمپیوٹر کو. ھذا الحاسوب صغیر، یہ کمپیوٹر چھوٹا ہے. ولکنہ مع ذالک نافع، کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نافع ہے، نفع مند ہے، مفید ہے، یوزفل ہے. اگر کہتے ہیں ھذا القلم صغیر، یہ قلم، یہ پین، یہ پینسل چھوٹی ہے. ولکنہ مع ذالک جید، کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ عمدہ ہے، بہترین ہے اور اچھی کوالٹی کی کہہ لیں آپ. آگے چوتھی تعبیر ہے کان خالد حزینا، کہتے ہیں کہ خالد اداس تھا. کان خالد حزینا، خالد حزین تھا، اداس تھا، پریشان تھا. ورغم ذالک، ورغم ذالک مطلب باوجود اس کے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں ورغم ذالک ذهب الی المدرسہ، کہتے ہیں اس کے باوجود وہ اسکول چلا گیا، ٹھیک ہے. تو اب رغم یہ باوجود کے معنی بھی کہہ سکتے ہیں ناگواری، مجبوری، ٹھیک ہے. مطلب خالد اداس تھا لیکن اس کے باوجود وہ اسکول چلا گیا. اچھا آگے آپ لکھ لیں، یہ کانا بھی ساتھ، یہ ساری بات آپ نے اسی انداز میں لے کے آنی ہے. تو کان طالب مریضا، طالب علم بیمار تھا، مریض تھا. ورغم ذالک، اس کے باوجود حاضر الدرس، وہ اسکول حاضر ہوا، درس میں حاضر ہوا، درجے میں حاضر ہوا. آگے لکھیں کان الطریق طویلا، راستہ لمبا تھا. ورغم ذالک، کہتے ہیں اس کے باوجود وصلنا مبکرا، کہتے ہیں اس کے باوجود ہم جلدی ٹائم پر پہنچ گئے. آگے ہے کان الباب مغلقا، دروازہ بند تھا. ورغم ذالک داخل الرجل، کہتے ہیں اس کے باوجود آدمی انٹر ہو گیا، داخل ہو گیا. آگے ہے کان الکتاب کبیرا، کتاب بڑی تھی. ورغم ذالک قرأتہ کلہ، کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں نے اس کو مکمل اسٹڈی کر لیا، پڑھ لیا. آگے پانچویں تعبیر ہے حاول ان تتعلم اللغۃ العربیہ، لغت عربیہ مطلب عربی زبان. تو کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، ٹرائی کریں. آگے حاول ان، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، مطلب آپ کوشش کریں. کس بات کی کوشش کریں؟ تو اب ان ناسبہ ہے تو آگے پھر جو فعل مضارع لے کر آئیں گے تو وہ ان تتعلم کی طرح منصوب ہی ہوگا. تو بہرحال کہتے ہیں حاول ان تقرأ الکتاب کل یوم، آپ ہر دن کتاب پڑھنے کی کوشش کیجیے. آگے کہتے ہیں حاول ان تستيقظ مبکرا، جلدی اٹھنے کی آپ کوشش کیجیے. حاول ان تأکل طعاما صحیحا، صحیحا یہ ہیلدی فوڈ کے معنی میں ہے، صحت مند فوڈ، ہیلتھ. تو کہتے ہیں آپ صحت مند یا ہیلدی فوڈ کھانے کی کوشش کیجیے. آخری ہے حاول ان تشرب ماء کثیرا، آپ زیادہ پانی پینے کی کوشش کیجیے. آگے چھٹی تعبیر ہے قررت ان التحق بالجامعہ. قررت کا معنی ہے فیصلہ کرنا، ماضی کا صیغہ ہے میں نے فیصلہ کیا. تو کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ان التحق، کہ میں اچھے اخلاق اپناؤں، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق اپناؤں یا اچھے اخلاق سیکھوں. بالجامعہ یونیورسٹی میں، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یونیورسٹی میں اچھے اخلاق اپناؤں یا سیکھوں. آگے ہے قررت ان اتعلم اللغۃ العربیہ، اس کا معنی ہو جائے گا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں عربی زبان سیکھوں، یعنی عربی زبان سیکھنے کا تہیہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے. اچھا آگے ہے قررت ان احافظ علی وقتی، وقت حافظ کہتے ہیں یہ پابندی کرنا. کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے وقت کی پابندی کروں.
آگے ہے قررت ان اتساعد مع اصدقائی فی الدرس، کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ سبق میں اپنے دوستوں کی مدد کروں، اتساعد مدد کرنا۔ قررت ان اقرأ القرآن کل یوم، کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر دن قرآن پڑھوں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں کلیئر کر گئے ہوں گے۔ مزید ان چیزوں سے ہٹ کر آپ اپنی طرف سے الفاظ لگا کر ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آگے 7ویں مشق ہے، کہتے ہیں ترجی من الاردیۃ الی العربیہ، کہتے ہیں اردو سے عربی ترجمہ کیجئے، یعنی اردو میں پورا ایک پیراگراف ہمارے سامنے ہے تو ان کو ہم نے عربی کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ تو بالکل آسان ہی عبارتیں ہیں۔ تو اسکول کے پہلے دن میں پرجوش ہو کر نیند سے اٹھا، تو مطلب ہو جائے گا اب یہ سارے الگ الفاظ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں تو کوئی اس طرح کا مشکل نہیں ہے، جتنے الفاظ ہم نے ذخیرہ کیا ہوا نا ان میں سے ہی بن جائے گا جملہ۔ تو استيقظت من النوم متحمسا فی الیوم الاول من المدرسہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے اور پہلی بار میں نے اسکول کی وردی پہنی، کہتے ہیں والی اولی مرۃ لبست زی المدرسہ، زیہ کہتے ہیں یہ یونیفارم کو۔ میرے والدین دونوں مجھے اسکول چھوڑنے گئے تھے، ذہب والدایا، ٹھیک ہے، والدانی تو والدانی، پھر آگے اضافت نو یا متکلم کی طرف ہوئی تو نون تثنیہ گر گیا، تو ذہب والدایا کلاہما معیہ لیوصلانی الی المدرسہ، مطلب وہی ہو جائے گا کہ میرے والدین دونوں مجھے اسکول چھوڑنے گئے تھے۔ آگے ہے جب میں اسکول میں داخل ہوا تو وہاں میری طرح کچھ نئے بچے تھے جن میں سے چند رو رہے تھے اور کچھ کھیل کود کر رہے تھے۔ عندما دخلت المدرسہ، جس وقت میں اسکول میں داخل ہوا، کانا ہناکا، تو وہاں پر تھے بعض الاطفال، کچھ بچے، الجدودی نئے، مثلی میری طرح، کانا بعضهم یبکی، ان میں سے بعض رو رہے تھے، وبعضهم یلعب، اور بعض کھیل رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں میرے استاد صاحب بھی کافی اچھے تھے، وکان استاذی ایضا طیبا جدا، تو اس نے پھر کیا کیا، کہتے ہیں انہوں نے مجھے میری سیٹ پر بٹھایا، یعنی جو بچوں کے ڈیسک پر ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے میری سیٹ پر بٹھایا اور مجھے تسلی دی اور سلیبس میں کچھ باتیں سکھائی، یعنی جو نصاب ہوتا ہے سلیبس، کہتے ہیں فاجلسنی علی مقعدی، یا کہہ لیں فی مکانی، واطمأننی وعلمنی بعض الاشیاء من المنہج، منہج کہتے ہیں سلیبس کو، کہتے ہیں کچھ دیر گزرنے کے بعد، یعنی بعد قلیل کہہ لیں، ثم کہہ لیں کیونکہ وہ بھی ثم تراخی کے لیے آتا ہے، بعد ذالک بھی کہہ سکتے ہیں، فیما بعد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے دوسرے بچوں سے بات کی اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں بعد قلیل تکلمت مع الاطفال الاخرین وبدأت العب معهم، تو کہتے ہیں پھر میں نے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور کینٹین سے کچھ کھایا، اور اس کا معنی آپ بنا لیں وَأَكَلْتُ شَيْئًا مِنَ الْمَقْصِفِ فِي السَّاعَةِ، کہتے ہیں کہ پھر کنٹین سے میں نے کچھ کھایا، 1 بجے ہمیں اسکول سے چھٹی ہو گئی، تو اس کا بنا لیں آپ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدْرَسَةِ، کہتے ہیں کہ 1 بجے ہم اسکول سے نکلے، تو اور میرے والد مجھے اسکول سے گھر لے گئے، میری امی گھر کے دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی، تو کہتے ہیں وَأَخَذَنِي وَالِدِي إِلَى الْبَيْتِ كَانَتْ أُمِّي تَنْتَظِرُنِي عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، تو آگے ہے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ کافی خوش ہوئیں، تو کہتے ہیں عندما رأتنی فرحت جدا، کہتے ہیں جس وقت انہوں نے مجھے دیکھا تو بہت زیادہ وہ خوش ہوئے۔ تو میں نے اپنے والدین کو اسکول میں ہونے والی تمام باتیں بتائیں، کہتے ہیں انا روایت تھا نا، روایت بیان کرنا، تو انا رویت لوالدی کل ما حدث فی المدرسہ، کہتے ہیں یہاں پر وہاں جو کچھ ہوا تو میں نے بتایا، ان کو سب کچھ بیان کیا، اسکول میں میرے پہلے دن کا سن کر بہت خوش ہوئیں۔ تو اس کا بنا لیں فارحو جداً، یا فارحہ کہہ لیں آپ کہ تثنیہ کا صیغہ، وہ دونوں خوش ہوئے، جداً بہت زیادہ، لما سمعا عن یوم الاول فی المدرسہ، جب انہوں نے میرے پہلے اسکول کے پہلے دن کے بارے میں سنا تو وہ دونوں خوش ہوئے۔ امید کرتا ہوں یہ جملے جو عرض کیے ہیں سمجھ آ گئے ہوں گے۔